بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے ایضاح الدلالات فی سماع الآلات، جو کہ موسیقی اور سماع کے موضوع پر ایک عظیم کتاب ہے۔ اس میں آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس کو پڑھ کے مجھے مرزا محمد علی انجینئر یاد آ گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح آپ نے لکھا ہے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا ابو الحسن بن قیتون۔ وہ شخص فقراء، مساکین اور ان لوگوں کی ضیافت جو ہے کیا کرتا تھا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں مجھے اس کا یہ عمل بڑا پسند تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایسے فقہا کی صحبت میں رہنے لگا کہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا بظاہر مولویوں جیسا ہوتا ہے، علماء جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت انتہائی شدید طریقے سے بسی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نے علم فقہ حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسی شہر جس کا نام اشبیلیہ تھا وہیں پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے تعلیم قرآن بھی اس نے جو ہے حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن اس علم کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا تھا کہ جن کے دل میں دنیا بسی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ عالم دین تھے، بظاہر وہ فقہ کا علم جاننے والے تھے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں دنیا بسی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو وہ علم کا نفع اور علم کا نور حاصل نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فقراء صادقین یعنی کہ اولیاء صالحین، اولیاء اللہ پر اعتراض کرنا اس نے شروع کر دیا اور ان کو معاذ اللہ جاہل کہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ بڑے مشہور و معروف ولی جن کا نام تھا عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کرامات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی، کہتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے ابو الحسن بن قیتون کے پاس جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو شیخ عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا نکلا، اس نے کہا کہ وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ وہ تو یہاں رہتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، ملنا بھی نہیں چاہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ علم جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ یہ نفع ہی دے، علم کبھی کبھی اس طرح انسان کو اولیاء صالحین سے دور کر دیتا ہے، ان کی برکتوں سے دور کر دیتا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اس نے جو علم جیسے تیسے اس نے حاصل کیا ہے، لیکن اس کا وہ علم جو ہے اسے نفع نہیں دے سکا، بلکہ الٹا اس کو نقصان دے رہا ہے، اس کی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ اگر علم واقعی طور پر حاصل کرنا ہے تو ایسے علماء سے حاصل کیا جائے کہ جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، جو عادل ہیں، ایسے علماء سے علم دین حاصل کیا جائے تاکہ اس کی برکات نصیب ہو سکیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سب کچھ دلائل ہونے کے باوجود بھی مرزا کے بہت سے لوگ فالوورز بن رہے ہیں۔ میں اس پر ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہ جس کے بہت سے لوگ ماننے والے بھی یقیناً موجود ہیں، حالانکہ ختم نبوت پر واضح دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ وہ اس جیسا بیمار آدمی کہ جس کو لوگ نبی مان رہے ہیں، ایسے اندھے بھی اس دور کے اندر موجود ہیں کہ جو مرزا انجینئر کو عالم، فاضل، امام، مجدد اور نہ جانے کون سا القابات دے رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، فتنے سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فتنے سے اگر منسلک جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی فتنے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔